السلام علیکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. یہ آپ کے سامنے میں نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 136 سے آیت نمبر 140 تک کی تلاوت کی ہے. مکے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے اور اعراف عربی میں بلندی کو کہتے ہیں، اونچائی کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ذکر کیا ہے قیامت کے معاملے کا، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن جب اہل ایمان اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے اور خالص اللہ کی بندگی کا رویہ اختیار کرنے کی بنا پر جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ سے بغاوت اور سرکشی کرنے والے لوگ ہوں گے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہوں گے، ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا عذاب بھگتنے کے لیے. تو وہیں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو ہوں گے تو مومن لیکن اعمال ان کے کم ہوں گے، نیکیاں ان کی اتنی نہیں ہوں گی کہ انہیں اللہ تعالیٰ فوراً جنت میں داخل کر دے. تو ان کو اس وقت کے لیے ایک جگہ پر روکا جائے گا، اور اس جگہ کا نام اللہ تعالیٰ نے اعراف بیان کیا ہے. اور باقی اس صورت میں زیادہ تر اللہ کی توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں. اس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ یہ مانیں کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے اور وہی اکیلا اس کے نظام کو چلاتا ہے. کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیر، کوئی مرم، کوئی بابا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا مددگار نہیں ہے، اس نظام کو چلانے میں ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے. ایک اللہ خالق ہے، باقی ہر شے مخلوق ہے. ایک اللہ مالک ہے، ہر شے اس کی مخلوق ہے. ایک اللہ تعالیٰ سب کو رزق دینے والا ہے، باقی ہر ایک اللہ کا محتاج ہے. تو اس لیے خالص اللہ کی عبادت و بندگی اختیار کرو. رکوع و سجدہ ایک اللہ کے لیے کرو، نذر و نیاز ایک اللہ کے نام سے کرو. زبان سے حمد و ثنا اور تعریف اور بڑائی اپنے رب کی بیان کرو.
اور جو اللہ کے ساتھ تم نے شرک کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اللہ کے بندوں کو جن میں بہت سے نیک بھی ہیں اور بہت سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے فرمانبردار نہیں تھے، تم نے اپنی دانش میں یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی پہنچ رکھتے ہیں، اللہ کے فیصلے کو بدل سکتے ہیں، ان کو اللہ کے صفات اور اختیارات سے نوازا ہے۔ کسی کو داتا کہتے ہو، کسی کو دستگیر کہتے ہو، کوئی تمہارا مشکل کشا اور کوئی حاجت روا کہلاتا ہے، تو یہ ظلم عظیم نہ کرو، اپنے اس عظیم رب کے ساتھ اس کی مخلوق کو ساجی اور ہمسر نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کا غضب کسی بات پر بھڑکتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس حالت میں کوئی مر جائے تو پھر وہ اللہ کی رحمت میں سے کوئی بھی حصہ نہیں پا سکتا، کبھی اللہ کی نعمتوں بھری جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ہمیشہ اسے آگ میں جلنا ہوگا، جہنم کی آگ ہی اس کا اڑنا ہوگی، آگ ہی سونا ہوگی۔ تو انسانیت کو یہ بات سمجھانے کے لیے ان کے رب کی عظمت و بڑائی ان کے سامنے بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً مختلف ادوار میں انبیاء بھیجے، جو کہ اسی قوم کے افراد ہوا کرتے تھے، انتہائی اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کے مالک ہوا کرتے تھے۔ قوم والے ان کی خوبیوں کے، ان کی اچھائیوں کے معترف ہوا کرتے تھے، لیکن جب انہیں انبیاء علیہ السلام کی زبان سے قوم والے اللہ کی توحید کی دعوت سنتے تھے، اللہ کی بندگی کی طرف بلاوا انہیں دیا جاتا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی زبان سے توحید کے بہترین دل نشین دلائل کے ساتھ، تو یہی قوم والے ان کے دشمن ہو جایا کرتے تھے، ان کے مخالف ہو جایا کرتے تھے اور ان کی جان کے در پہ ہو جایا کرتے تھے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو طے کی گئی مدت ہوتی تھی وہ پوری ہوتی تھی، اور وہ قوم اللہ کے عذاب سے پناہ اور نیست و نابود کر دی جاتی تھی، سفائے ہستی سے مٹا دی جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ بچاتا اور نجات انہیں کو دیتا تھا جو اللہ کے مومن بندے ہوا کرتے تھے، اللہ کی خالص بندگی کے راستے میں چلنے والے ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکے میں نازل ہونے والی کئی صورتوں میں بہت سے انبیاء کا ذکر فرمایا، اور سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا، قوم ثمود کا، نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کا واقعہ قرآن میں سب سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس واقعے میں نصیحت کے بہت سارے پہلو ہیں، اللہ کی قدرت کو، اس کی سلطنت کو سمجھنے کے لیے بہت اہم دلائل ہیں۔ ویسے تو قرآن میں بیان کرتا ہر واقعہ ہی بہت سارے عبرت اور نصیحت کے پہلو لیے ہوئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ، اس کی بہت ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، تو ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو اور جو بھی دعوت حق کے مخالف ہوں ان کو یہ بتایا گیا کہ کامیاب
اللہ کی بندگی کے راستے سے چلنے والے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کو بچاتا ہے۔ اللہ کی مدد ایمان والوں ہی کے ساتھ ہے، چاہے وہ تعداد میں کم ہو، چاہے دنیاوی وسائل کے لحاظ سے وہ دوسرے لوگوں سے کمتر ہو، لیکن اللہ کی مدد انہیں کے ساتھ ہے۔ کبھی بھی کوئی گروہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی مخالفت کر کے اور ان کے ساتھ دشمنی کا رویہ اختیار کر کے کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کے عذاب سے وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی ان واقعات میں یہ سمجھایا گیا کہ مخالفت کیسی ہی شدید ہو، باطل کتنا ہی بااختیار نظر آتا ہو، باوسائل ہو، تعداد سے زیادہ ہو، اس سے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ کامیابی تمہیں ہی ملے گی، جمے رہو، مشکلات ہیں برداشت کرو، صبر کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ کے دین کی دعوت پر کوئی سمجھوتا نہ کرو، کبھی شرک سے کوئی مداہنت کا نہ سوچو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ہی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ قصص میں، جہاں اللہ نے بتایا کہ بنی اسرائیل جو کہ کبھی کھیتر سے حاکم تھے، کبھی اختیار اور اقتدار ان کے پاس تھا، وہ اپنی کمزوریوں کی بنا پر اور اللہ کی بندگی کے تقاضے پورے نہ کرنے کی بنا پر مصر میں غلام بنا دیے گئے، اور غلامی کی بدترین شکل ان کے اوپر مسلط کر دی گئی، انہیں کمزور کر کے رکھا جاتا تھا۔ وقت کے بادشاہ فرعون وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل اس ملک مصر کے عاشق رہ چکے ہیں، تو یہ کبھی دوبارہ طاقت نہ پکڑنے پائیں، کبھی دوبارہ ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہ کرنے پائیں، اس لیے وہ ان کو دبانے کے اور ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے کے ہر طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرتے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل میں وقتاً فوقتاً یہ مہم سرکاری طور پہ چلائی جاتی تھی فرعون کی طرف سے، کہ ان کے ہاں اگر کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے، کسی کے ہاں لڑکا ہوا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے، اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اسے کچھ نہ کہا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اس سے مقصد فرعون کا اور اس کے درباریوں کا یہ تھا کہ مردوں کی تعداد بنی اسرائیل میں کم رہے تو یہ ہم سے دبے رہیں گے، ہمارے سامنے کبھی کھڑے ہونے کی اور ہمیں چیلنج کرنے کی کبھی ہمت نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب و غریب قصہ جو ہے پڑھ کے بتایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ فرعون کو اس کے نبیوں نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا تیری سلطنت اور بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تو ان نجومیوں کے کہنے کی بنا پر فرعون نے جو ہے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا، لڑکیوں کو جیتا رہنے دینے کی پالیسی اپنائی۔ تو حالانکہ نجومیوں اور جنوں کا یہ معاملہ بالکل غلط ہے، ایک قصہ گوئی کے سوا یہ کچھ بھی نہیں ہے،
کوئی نجومی، کوئی عامل، کوئی کاہن مستقبل کی خبر کیسے دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے۔ یہ نجومیوں اور علموں کی باتیں تو سوائے تیر ٹوٹے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ واقعہ سیاست من گھڑت ہے۔ اور ایک اور واقعہ بھی اس سلسلے میں قابل ذکر کہ ہمارے یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی زبان میں لکنت تھی، ٹکلا کر بولتے تھے۔ یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو ایک بڑا عیب ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ عیب دار شخصیت کے نہیں ہوتے۔ قصہ گھڑا گیا کہ ایک مرتبہ فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو گود میں بٹھا کر کھلا رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کے کھینچی، بچے تھے وہ چھوٹے گود میں، جس سے اس کی داڑھی کے بال جو ہے رک کر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئے۔ تو وہ خطرناک ہوا، اس نے کہا میں اس کو بھی مروا دیتا ہوں۔ ایک تو بنی اسرائیل کا ہے اور دوسرا ابھی سے جو ہے یہ میرے اوپر سرفرازی کرنے لگا۔ تو فرعون کی بیوی نے یہ کہا کہ نہیں، یہ تو بچہ ہے، اسے کیا پتا کہ میں کس کی گود میں ہوں، کون بادشاہ ہے، کون عام آدمی ہے، تو اس کو نہ مرو، یہ تو بچہ ہے۔ فرعون نے کہا کہ نہیں، یہ ابھی اپنے تیور ابھی سے دکھا رہا ہے، اس کو قتل کرنا پڑے گا۔ تو اس کی بیوی نے یہ کہا کہ اس کی آزمائش کر لو، اس کے سامنے جو ہے ایک چمکتا ہوا پتھر، ہیرا رکھ دو اور ایک انگارہ رکھ دو جلتا ہوا آپ کا۔ تو اگر یہ واقعی تمہارے خیال کے مطابق سمجھدار ہے تو پھر یہ جو ہے اس ہیرے کو اٹھائے گا۔ تو یہ آزمائش ان کی بقول ان قصہ گوروں سے کی گئی۔ ان کے سامنے انگارہ اور ایک چمکتا ہوا ہیرا جو ہے رکھ دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ انگارہ اٹھا کے جو ہے وہ منہ میں ڈال دیا، جس سے ان کی زبان جل گئی اور ان کی زبان میں اطلاعات آ گئی۔ بالکل من گھڑت قصہ، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے۔ جھوٹے لوگوں نے اس طرح کے قصے گھڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں نہ کوئی اطلاعات تھی، نہ ہی لکنت تھی۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے تو اس وقت جو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا مددگار بنا دے، ہوا افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ جو ہے زبان آور ہے، یعنی زیادہ اچھی طریقے سے اور گفتگو کا وہ طریقہ جانتا ہے، تو لہذا اس کو بھی جو ہے میرا مددگار بنا دے۔ یعنی فصیح میں بھی ہوں، میں بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن آدمی میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی آدمی ایسے بات کرتا ہے کہ آدمی اس کی باتیں سنتا ہی جائے، پہلے جھپکانا بھول جائے، کتنی بہترین گفتگو کر رہا ہے۔ اور کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ اچھی طرح سے اس کو بولنا نہیں آتا۔ تو اس میں کوئی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو قصے گھڑے گئے ہیں کہ نجومیوں نے بتایا تھا وہ بھی غلط، ان کی زبان میں کوئی اطلاعات تھی یا لکنت تھی، وہ اٹک اٹک کے بولتے تھے یا صحیح الفاظ ان کی زبان سے نہیں ادا ہوتے تھے، یہ بھی بالکل غلط اور من گھڑت باتیں، یہ نبی کی طرف عیب منسوخ کرنا۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کے لیے یہ جو فرمان جاری ہوتا تھا کہ ان کے لڑکوں کو زندہ مار دیا جائے، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے، یہ وقتاً فوقتاً آرڈر جاری ہوتا تھا، جس طرح سے ہمارے یہاں صدارتی آرڈیننس جاری ہوتے ہیں۔
یا دفعہ 144 کے تحت ڈبل سواری پر پابندی لگا دی جاتی ہے اتنے دن کے لیے، اور وہ دن گزرنے کے بعد وہ پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ بھی جو ہے وقتاً فوقتاً آرڈر جاری ہوا کرتا تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی مرد رہتا ہی نہیں۔ اگر کوئی مرد رہتا ہی نہیں بنی اسرائیل میں تو پھر وہ محنت مشقت کے کام کس سے لیتے؟ تو یہ وقتاً فوقتاً جاری ہونے والا آرڈر تھا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ہی محل میں پرورش کروایا۔ ان کی والدہ کو اللہ نے وحی کی کہ یہ شاہی فرمان تو ہے کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دو، لیکن تم اسے گھر میں رکھو، پالو، اس کو دودھ پلاؤ۔ اگر سرکاری اہلکاروں کا تمہیں خوف ہو کہ بھئی وہ تمہارے گھر پہ چھاپا مارنے والے ہیں، تو پھر تم اسے ایک صندوق میں رکھ کر پانی کے لہروں کے حوالے کر دو، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اسے واپس تمہارے تک پہنچائیں گے۔ ان کی والدہ نے ایسا ہی کیا، اور جب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ سرکاری اہلکاروں کا چھاپا پڑنے والا ہے اور پھر وہ اس بچے کو مار دیں گے کیونکہ اس وقت شاہی فرمان یہی ہے، تو انہوں نے لکڑی کے صندوق میں ڈال کر لہروں کے اسے حوالے کر دیا دریا کی، اور وہ دریا کی لہروں کے سہارے تیرتا تیرتا صندوق فرعون کے محل کی سیڑھیوں پہ آ لگا، اور وہاں فرعون کی بیوی جو ہے وہ موجود تھی، اس نے وہ صندوق نکلوایا اور اس نے دیکھا کہ اتنا پیارا سا بچہ اس صندوق کے اندر موجود ہے۔ تو انہیں جو ہے ان سے بہت محبت ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے جو بچپن ہی کے عالم میں تھے، اور فرعون کے کہنے کے باوجود کہ اسے قتل کر دو، اس کی بیوی نے کہا کہ نہیں، ہم اسے پالیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ ہے تو اسرائیلی، اس کے نئے نقش جو ہے وہ بنی اسرائیل والے ہیں، لیکن اسے ہم پالیں گے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے کام آئے، کیونکہ بنی اسرائیل میں بھی ایسے لوگ تھے جو فرعون کے حمایتی تھے، بڑا اس کو سپورٹ کرتے تھے، جیسے قارون بڑا تیز تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن سرکاری پارٹی میں شامل ہوا تھا، فرعون کا وہ بڑا سپورٹر تھا، اس کی مالی سپورٹ کیا کرتا تھا۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمام دودھ پلانے والیوں کے دودھ موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیے۔ اب وہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہ پیے اور روتا جائے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو کہ تابوت صندوق کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی کہ یہ صندوق جاتا کہاں ہے، وہ بھی فرعون کے محل میں موجود تھی، اور اس نے جو ہے وہاں جب یہ صورتحال دیکھی تو یہ کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاتی ہوں کہ جو اس کی کفالت کر سکتے ہیں اور اس کا دودھ یہ بچہ پیے گا۔ تو یہ بات انہوں نے منظور کر لی، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیے گئے۔ ان کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، ان کا دل پرسکون ہو گیا، اور دودھ پینے کی عمر کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے، اور اس کے بعد پھر